آج جو صورتحال ہے پاکستان میں یا دنیا بھر میں، اس میں اپنے موقف کو دینے کے لیے، اپنے اجتماعی موقف پیش کرنے کے لیے، اپنا سیاسی موقف پیش کرنے کے لیے آپ کیسا پیش کریں موقف؟ جب موقف پیش کرتے ہیں تو پیچھے اس موقف کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ آپ کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے. تو اس لیے مکتب اہل بیت سمجھنا بہت ضروری ہے. اس حوالے سے ایک کتاب کا تعین کیا تھا آج کے سیاسی حالات کے تناظر میں. وہ کتاب تھی رہبر معظم کی کتاب تھی نبوت. کون سی تھی؟ نبوت. وہ کچھ عرصہ پہلے 15-20 دن پہلے اس پہ پہلا جو اس کی تقریر تھی اس پہ درس ہوا تھا. آج کوشش کرتے ہیں جو دوسری، تیسری، چوتھی تقریر ہے اس کا میں مرکزی خیال پیش کروں گا، اور جسٹ ایک تینوں جو تقریر ہیں ان کا لب لباب پیش کروں گا. اور آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو آج پیش ہو رہا ہے نا، رہبر کی کتاب سے خود جا کے مطالعہ بھی کرنا ہے. اگر آپ آج کے پاکستان کے حالات سمجھنا چاہتے ہیں کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، کون آج سارے کنفیوز ہیں کہ نہیں ہیں، کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ رہبر معظم کی اس کتاب کا شروع سے لے کے آخر تک مطالعہ کر لیں تو آپ کے سامنے چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، بالکل کلیئر ہو جائیں گی. اس حوالے سے ہم آج جو گفتگو کریں گے یہ بالکل آج کے حالات سے بالکل کورلیٹ کرتی ہے. اور یہ جملات رہبر معظم کے، میرے نہیں ہیں، لیکن اتفاقاً جو انہوں نے حالات پیش کیے تھے ہر جگہ پہ حالات سیم ہوتے ہیں. اس لیے بہت دقت سے سنیں، اس کو غور و فکر کریں اور آج کے پاکستان کے حالات پہ اس کو اپلائی کریں تاکہ ہم کنفیوز اور گمراہ نہ ہو سکیں. سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں انبیاء مبعوث ہوتے ہیں. انبیاء مبعوث، انبیاء کی کیا ہوتی ہے؟ بعثت. بعثت کا مطلب کیا ہے؟ میں جلدی سے گزروں گا کیونکہ دوسری تقریر ہے، پورا اس نے ڈیٹیل سے بیان کیا ہے، میں سمپل کہوں گا. انہوں نے کہا بعثت کا مطلب یہ ہے کہ لفظی مطلب ہے سویا انسان جاگ جائے. ایک انسان سو رہا ہو وہ کیا ہو جائے؟ جاگ جائے. ایک مردہ زمین زرخیز ہو جائے، ایک مردہ زمین زرخیز ہو جائے، یا ایک مردہ جسم کے اندر روح آ جائے، جان آ جائے. جس طرح یوم قیامت کو یوم بعثت بھی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب انسان سارے مر چکے ہوں گے ان مردہ جسموں کے اندر، یا مردہ انسان دوبارہ کیا ہو جائیں گے؟ زندہ. ایک تشبیہ کی دی گئی ہے. تو ان کے مردہ سے زندہ ہونا، بے شعوری سے شعور کی طرف آنا، نا آگہی سے آگہی کی طرف آنا، انسان بیدار نہ ہو تو بیدار ہو جائے. اس کو لفظی لغت کے اندر کیا کہتے ہیں؟ بعثت. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی مبعوث ہو گیا، مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب مبعوث ہوئے؟ کب ہوئے؟ کتنی سال کی عمر میں تھے؟ ٹیکنیکلی چیزیں تو آنی چاہیے نا. 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے. رسول 40 سال جو پہلے زندگی تھی یا جو معاشرے میں رسول رہتے تھے، جس معاشرے میں جیسے مبعوث ہوئے رسول کا، جیسے بعثت ہوئی رسول مبعوث ہوئے، رسول کی حالت بالکل بدل گئی. بالکل ایک یہ نہیں کہ متضاد تھے، نہیں، اسی ڈائریکشن میں جا رہے تھے، لیکن اس میں ایک انقلاب برپا ہوا. مطلب پہلے اگر 80 کی سپیڈ سے جا رہے تھے پھر 100 کی سپیڈ پہ آ گئے. وہ کیا تھی؟ بعثت کا مطلب تھا روح، نبی کی روح کے اندر انقلاب برپا ہوا. نبی کی روح کے اندر انقلاب برپا ہوا، یعنی کہ نبی کی روح انقلابی بن گئی. یہ رہبر کی تشبیہ، میری تشبیہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہی رسول تھے معاشرے میں، اسی معاشرے میں تھے، ظلم کو ظلم کہتے تھے، مظلوم کے حامی تھے، عدل انصاف کی بات کرتے تھے، انسانیت کے معراج کے لیے کوشش کر رہے تھے بطور، لیکن ایک انقلاب کے لیے پورے معاشرے کو انقلاب لانا اس کی طرف کوشش نہیں کر رہے تھے. لیکن جیسے بعثت ہوئی، بعثت کا اصلی مطلب یہ ہے کہ نبی کی روح کے اندر انقلاب آیا. ایک ہوتا ہے انسان ویسے غلط کو غلط کہتے ہیں، مظلوم کا حامی ہوتا ہے اور اپنی نارمل زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے انسان ظلم کو یا ظلم کے خلاف قیام کو یا معاشرے میں عدل انصاف کے قیام کے لیے اس کو اپنی زندگی کا کیا بنا لیتا ہے؟ ایم، مقصد بنا لیتا ہے، اس مقصد کے لیے دن رات جیتا ہے. تو جیسے نبی مبعوث ہوا، بعثت کا مطلب ہے کہ نبی کی روح کے اندر انقلاب برپا ہوا. جیسے انقلاب برپا ہوا تو نبی جیسے بعثت کے بعد معاشرے میں آئے تو نبی کے سیاسی موقف میں اور اجتماعی موقف میں انقلاب آ چکا تھا. پہلے بھی تھا لیکن اب شدت آ چکی تھی. سمجھے اس کے اندر کیا آ چکی تھی؟ شدت.
تو بعثت کا مقصد کیا ہوا؟ دو چیزیں ہیں بعثت کے اندر. ایک نبی کی روح کے اندر انقلاب برپا ہوتا ہے. جب نبی کی روح کے اندر انقلاب برپا ہو جاتا ہے، اندر سے احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ انقلابی روح جب معاشرے میں آتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ پھر بیرونی انقلاب برپا کرتی ہے، معاشرے میں انقلاب برپا کرتی ہے. تو رہبر نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ جو ہمارے ذہن میں تصور ہے انبیاء کا، ہمارے ذہن میں تصور ہے ائمہ کا، ہمارے ذہن میں تصور ہے الہی رہبران کا یا نائب امام کا. نائب امام کون ہے؟ علماء ہے نا. کہیں علماء، عمومی کہیں کون ہے؟ علماء. ان ساروں سے آپ دیکھنا یہ کہ اصل وارث سے نائب امام کون ہے. کہ پہلے یہ دیکھیں کہ نبی ہوتا ہے کیا ہے، امام کیا ہوتا ہے. تو وہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں یہ تصور غلط پایا جاتا ہے معاشرے کے اندر. وہ یہ ہے کہ نبی کا مطلب ہے، امام کا مطلب ہے ایک علمی شخصیت. غلط تصور. ایک روحانی شخصیت، ایک معنوی شخصیت جو آ کے کسی کوئی جگہ بیٹھتی ہے، کہیں درس دیتی ہے، لوگوں کو تبلیغ کرتی ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، مسائل شیئر کرتے ہیں، وہ مسائل بیان کرتا ہے، ان کو معنویات و خدا کی باتیں کرتا ہے، آخرت کی باتیں کرتا ہے، اور سچ جھوٹ اس طرح کے اخلاقی نصیحتیں کرتا ہے. اور بات یہاں پہ ختم. ہمارے نزدیک نبی کا بھی یہ تصور ہے اور امام کا بھی. جو تصور آج کے ہمارے ذہن میں آج ایک عالم کے بارے میں ہے، وہی تصور ہمارا سمجھ لیں ہمارا نبی کے بارے میں بھی ہے، وہی تصور ہمارا امام کے بارے میں ہے. آج ہم عالم کو کیا سمجھتے ہیں اپنے تصور میں؟ آج عالم ہماری نظر میں کیا ہے یا اس کی عملی شکل کیا بنتی ہے؟ ایک ایسا شخص جو مدرسے بیٹھا ہوتا ہے، ایسا شخص جو ایک مجالس میں آتا ہے، درس و تدریس کرتا ہے، اخلاقیات کی بات کرتا ہے، معنوی باتیں کرتا ہے، کچھ علمی باتیں کرتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے ہمارے نزدیک؟ عالم. ایسا ہے نا. یہ غلط تصور ہے. یہ عالم بھی صحیح عالم نہیں ہے. اگر نبی یا امام کے بارے میں ایسا تصور ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے. رہبر نے کہا ہے کہ نبی ایک انقلابی شخصیت کا نام ہے. نبی، اب ذرا غور سے سنیں، یہ بات آج تک آئے گی. آپ کے جو وارث انبیاء ہیں، وارث ائمہ ہیں، ان کا بھی وہی رویہ، ان کا بھی وہی انداز ہونا چاہیے جو نبی کا ہوتا ہے. نبی کیا ہوتا ہے؟ کوئی صرف علمی شخصیت نہیں ہوتا کہ علم بیان کرتا ہے، نہیں. نبی مبعوث ہو کے انقلابی شخصیت بن کے معاشرے میں انقلابی روح کے ساتھ آتا ہے، اور اس کے پاس ایک انقلابی آئیڈیالوجی ہوتی ہے. کون سی؟ اس کا منبع کیا ہوتا ہے؟ لیکن نبی جو انقلابی شخصیت بنتی ہے، اس نبی کی شخصیت کو انقلابی کون سی چیز بناتی ہے؟ آئیڈیالوجی. اور جو آئیڈیالوجی نبی کو انقلابی بناتی ہے، نبی اسی آئیڈیالوجی کو لے کے کہاں پہ آتا ہے؟ معاشرے میں. اسی آئیڈیالوجی سے معاشرے میں کیا برپا کرنا چاہتا ہے؟ انقلاب. خود بھی انقلابی ہوتا ہے، معاشرے میں بھی انقلاب برپا کرتا ہے. اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ آئیڈیالوجی کا منبع کیا ہے؟ یہ آئیڈیالوجی کہاں سے آتی ہے؟ کہاں سے آتی ہے؟ خدا سے. وہی منبع ہے. وہی کا مطلب الہام، ڈائریکٹ خدا سے. الہی آئیڈیالوجی، یہ نبی کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ الہی آئیڈیالوجی ہوتی ہے. وہ سمپل آئیڈیالوجی نہیں ہوتی، انقلابی آئیڈیالوجی ہوتی ہے. اور یہ آئیڈیالوجی سب سے پہلے نبی کو انقلابی بناتی ہے. اس کو بنانے کے بعد وہ آ کے معاشرے میں انقلاب برپا کرتا ہے. ہر ایری غیری آئیڈیالوجی کو آپ مسلمان نہیں مان سکتا. شیعہ دور کی بات ہے، مسلمان بھی نہیں مان سکتا. آپ ایک مغرب سے آئی ہوئی انقلابی آئیڈیالوجی کو مان لوں میں انقلاب برپا کرنے لگا ہوں. میں آئیڈیالوجی کہاں سے آئی ہے؟ آئیڈیالوجی بھی الہی ہونی چاہیے، قرآنی، مکتبی، اہل بیت کی، وہی والی. اور جو شخص انقلاب برپا کر رہا ہے وہ اس کے اندر اس آئیڈیالوجی کا عکس ہونا چاہیے، مکمل اس آئیڈیالوجی کے عمل کر چکا ہو. آگے بات آئے گی انشاءاللہ. تو یہاں پہ اب یہ ہم نے اخذ کیا کہ نبی کس لیے آتا ہے؟ انقلاب کے لیے. خود بھی انقلابی بن چکا ہوتا ہے اور معاشرے کو انقلاب برپا معاشرے میں کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ انقلاب کسے کہتے ہیں؟ آج بھی پاکستان میں انقلاب کو کیا بنا دیا گیا ہے؟ جس طرح شاہین ہوتے ہیں نا، اس کو گدھ بنا دیتے ہیں. گدھ اور شاہین آپس میں شکل میں کیا ہیں؟ ملتے جلتے ہیں. بچے کو اگر شاہین دکھائیں تصویر کے اندر اور وہ گدھ اڑ رہی ہو تو اس کے وہی شاہین ہے.
حالانکہ بہت فرق ہے ان کے رفتار میں، ان کے کھانے میں، ان کے انداز میں، ہر چیز میں فرق ہے، بالکل متضاد ہیں، بلکہ فرق نہیں متضاد ہیں۔ آج پاکستان میں جو انقلاب کی شکل پیش کی جا رہی ہے، جوانوں کو لگایا جا رہا ہے، وہ انقلاب کا کارٹون ہے، گدھ ہے انقلاب کا۔ اصل جو انقلاب ہے، شہین ہے، وہ مکتب اہل بیت نے جو پیش کیا ہے، وہ ابھی مکتب اہل بیت کے ماننے والے اس سے بھی ناآشنا ہیں۔ میں اب ڈیفینیشن میں نہیں جاؤں گا، میں مثال سے جو رہبر نے مثال پیش کی ہے اس مثال کو سمجھیں اور آج کے پاکستانی معاشرے پہ اس کو اپلائی کریں، بلکہ آج کی حالات پہ اس کو اپلائی کریں کہ آیا آج پاکستان میں یہی ہونے جا رہا ہے یا کچھ اور ہے۔ رہبر کہتے ہیں 2 عمارتیں ہیں، ایک مسجد کی ہے، ایک مہمان خانہ، 2 عمارتیں نا، دونوں کی جو خد و خال ہوتے ہیں، انفراسٹرکچر کیا ہوتے ہیں، مختلف ہوتا ہے۔ کیسے؟ مہمان خانے میں کیا ہوتا ہے انفراسٹرکچر اس کا؟ مہمان خانے کے کمرے ہوتے ہیں، کمرے، دروازے، ہال، مطلب ایک الگ اس کا پورا انفراسٹرکچر الگ قسم کا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی جو بنیاد آپ باندھ رہے ہوتے ہیں، اگر مطلب ایک بنیاد عمارت کی باندھی جا رہی ہو، بنائی جا رہی ہو، آپ عمارت کی بنیاد دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ مہمان خانہ ہے، یہ گھر بن رہے ہیں، یہ دیرہ بن رہے ہیں، یہ مسجد بن رہی ہے، یہ کیا بن رہا ہے، آپ بنیاد دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے، لگا سکتے ہیں، یعنی کہ بنیاد ہی اس عمارت کی کیا ہے، پہچان ہے۔ اچھا، اگر آپ چاہتے ہیں مہمان خانے کو مسجد میں تبدیل کریں، مہمان خانے کو مسجد میں، تو کیا کریں گے؟ اس کا اگر ہم پینٹ اتار دیں، مطلب مہمان خانے پر میں گنبد بنا دوں صرف، اور آگے جائے نماز رکھ دیں اور وہ باقی جو صفحے وغیرہ لگا دیں اور اس کو کہیں یہ کیا ہو گیا، مہمان خانہ مسجد بن گئی، بن جائے گی؟ کیا کرنا پڑے گا؟ کہاں تک توڑنا پڑے گا؟ جو توڑنا پڑے گا مانے کہاں تک توڑنا پڑے گا؟ کوئی ایک اینٹ بھی آپ باقی نہیں رہ سکتے، بنیاد اکھاڑنی پڑے گی، پھر نئے نقشے کے تحت نیا نقشہ آئے گا، نئے نقشے کے تحت نیا ڈھانچہ بنے گا، نیا انفراسٹرکچر بنے گا، نئے بیم ڈلیں گے، بالکل اس پیٹرن کے مطابق جو مسجد کا پیٹرن ہوتا ہے اس کے مطابق کیا کھڑی ہوگی عمارت۔ رہبر کہتے ہیں اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ صرف پینٹ چینج کرنے سے، 2 دیواریں توڑ کے اس کو ہال بنانے سے انقلاب نہیں ہوتا، یعنی کہ پورا سٹرکچر گراؤنڈ سے اکھاڑ کے پھینک دینا، کوئی بھی پرانی چیز شامل نہیں کرنی اس میں، اس کو کہتے ہیں انقلاب۔ اب کیونکہ نبی انقلاب بھی ہوتا ہے، اس نے انقلاب برپا کرنا ہے، انقلاب کہاں برپا کرنا اس نے؟ معاشرے میں۔ تو یہاں پہ اب رہبر کہتے ہیں، جس ہم نے 2 مثالیں دی، ایک مسجد کی، ایک مہمان خانے کی، رہبر نے کہا معاشرے بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، معاشرے بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ اب توجہ رکھیں، یہاں پہ بہت اہم ہے، یہ آج کی جو حالات ہے اس میں سمجھنے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ لیں، میرے خیال میں مشکل پیش نہیں ہے کہ آپ کو تجزیہ کرنے میں حالات کی، نہ آپ کنفیوز ہوں گے۔ 2 قسم کے معاشرے ہیں۔ اب نبی نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ مثلا مہمان خانے کو کنورٹ کرنا ہے مسجد میں، مثال دے رہا ہوں۔ ہمارے رہبر کہتے ہیں سامنے 2 معاشرے ہیں، اس میں سے ایک معاشرے کو دوسرے معاشرے میں رہبر نے تبدیل کرنا ہے، اور تبدیل ایسے کرنا ہے جیسے مہمان خانے کو مکمل ختم کر کے پھر نیا ڈھانچہ بنایا، نیا اسٹرکچر بنا کے ایک عمارت کھڑی کی گئی۔ اور 2 معاشرے کون سے ہیں؟ پہلا جو معاشرہ ہے وہ کہتے ہیں، اس کو عنوان دیا انہوں نے طبقاتی معاشرہ۔ کون سا؟ طبقاتی معاشرہ، نام سنا ہوا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ نام سب نے سنا ہوا ہے۔ طبقاتی مطلب طبقہ بندی، وہ سنا ہم نے پڑھا تھا، ہندو تہذیب کے اندر 4 یا 3 درجے تھے، کون کون سے تھے؟ ہاں، اچھوت، آخر اچھوت تھے۔ برہمن کون سے تھے؟ سب سے اعلیٰ، بالکل صحیح۔ کچھ برہمن ہوتے ہیں، کچھ اوپر لیول کے، یعنی کہ جس کو قرآن طبقاتی معاشرے کو رہبر نے ایک طبقاتی نام دیا، دوسرا فرعونی معاشرہ بھی کہا ہے، فرعونی معاشرہ۔ کیسے؟ قرآن کے اندر یہ ہے کہ فرعونی معاشرے نے، یہ فرعونی نظام کیا کرتا ہے؟ فرعونی نظام کی پہچان یہ ہے، سب سے پہلے جو فرعونی نظام ہے اس میں جو اعلیٰ طبقہ ہوتا ہے، جو حاکم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ حاکم۔ اس میں حاکم بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، کچھ بھی ہو وہ، اور اس کے ملا کہتے ہیں وزراء کو، کس کو کہتے ہیں؟ وزراء کو۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں علو کا، قرآن کو کیا کرتے ہیں؟ علو کا مطلب ہے اپنی فضیلت برتری کا، کہ ہم اس معاشرے میں سب سے
اعلیٰ ہیں، اپنے آپ کو محسوس کرواتے ہیں، بلکہ خود محسوس کرتے ہیں ہم اعلیٰ ہیں، باقی ہم سے کیا ہیں، اس کی پہچان کیا ہے؟ ذرا یہاں سے بڑی اہم بات ہے، یہ بہت گہری بات اب آ رہی ہے. آپ کیسے پہچان کریں گے؟ مطلب میں کہوں نا، وہ کوئی انسان کہے گا وہ انسان تو دعویٰ نہیں کرتا کہ میں باقیوں سے اعلیٰ ہوں، اس کی پہچان کیا ہے پھر؟ رہبر کہتے ہیں پہچان یہ ہے کہ دیکھو اگر اس معاشرے میں، کیونکہ وہ حکومت میں ہے، حاکم ہے، اگر وہ حکمران، وہ حکومت، اس حکومتی نظام کا پورا ڈھانچہ، اس کی معاش، اس کے وسائل، اس کے حقوق، سارا کچھ ان مخصوص طبقات کی فیور کر رہے ہوں، ان مخصوص طبقے کے مفادات کو پورا کر رہے ہوں، اور باقی عوام کے لیے وہ وسائل اور وہ حقوق مہیا نہ ہوں، تو سمجھو یہ وہ کیا ہے، طبقاتی اور فرعونی معاشرہ ہے. ایک کو اٹھایا جاتا ہے تو رات رات وہ فری ہو جاتی ہیں، دوسرے طبقے کو رات کو اٹھاتے ہیں تو سالوں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. ایک عام مثال دے رہا ہوں، آج کی تازہ مثال دے رہا ہوں. یہ کیسے ہو گیا؟ ایک کو اٹھاتے ہیں تو رات کو عدالت 12 بجے عدالت رکھتی ہے، لگی کہ نہیں لگی؟ ہزاروں سینکڑوں جوانوں پاکستان کے وفادار شہریوں کو اٹھایا جاتا ہے تو آج تک دن کو بھی عدالت نہیں لگ پی ان سے، رات کو دور کی بات ہے. یہ کیا ہے؟ جہاں پہ مفادات، جہاں پہ حقوق، یہ حقوق ہیں، مفادات نہیں حقوق ہیں، جہاں پہ ایک عام شہری کو حکمرانوں کے برابر حقوق نہ مل رہے ہوں، تو وہ طبقاتی اور فرعونی معاشرہ کہلاتا ہے. بات سمجھیں؟ اب طبقاتی یا فرعونی معاشرہ کیا ہے؟ جس میں اس نظام میں وسائل، اس نظام کے حقوق، اس میں اقتصاد، میڈیا، پورا سسٹم ایک خاص طبقے کی مفادات کو پورا کر رہا ہو. رہبر کہتے ہیں کہ اس طبقاتی معاشرے میں یا فرعونی معاشرے میں ایک اقلیت ہوتا ہے، پورے ملک پہ قابض ہوتا ہے، باقی سارے اس کے غلام ہوتے ہیں. غلام کا مطلب کیا ہے؟ ان کے بنیادی حقوق بھی پورے نہیں ہو رہے ہوتے. آپ خود دیکھیں معاشرے میں ذرا غور کریں کہ جو ایک وسائل ترقی کرنے کے ایک امیر کو ملتے ہیں، غریب کو ملتے ہیں اتنا؟ غریب کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. جو سکول سسٹم، جو تعلیمی نظام ایک امیر طبقے کو ملتا ہے، غریب کو ملتا ہے. تو یہ پھر الہی معاشرہ ہوا، یہ فرعونی معاشرہ ہوا. ایک برہمن ہے جو حاکم ہیں، جو وزراء ہیں، جو پیچھے اس کو کنگ میکر ہیں، کنگ میکر بھی ہوتے ہیں بزنس میں، یا بڑا مافیا سسٹم، وہ بھی کنگ میکر ہوتے ہیں. یہ خاص طبقہ ہے جو اپنے آپ کو علوف کہتے ہیں، اعلیٰ برتر. ان کے آپ چہروں سے، ان کے کردار سے، ان کی باتوں سے محسوس بھی ہوتا ہے. میں دیکھ لوں گا، میں فلاں کر دوں گا، میں فلاں. تم کون ہو دیکھنے والے؟ ایک عام انسان دھمکی دینے والے. یہ جو ہے نا یہ طبقہ. پھر درمیان میں ایک آتا ہے مڈل طبقہ. طبقاتی معاشرے میں آج پاکستان کی بات بھی کروں بالکل ہی آتا ہے. مڈل طبقہ کون سا ہوتا ہے؟ سفید پوش، جس کو کہتے ہیں آج کے اسلام میں. کیا کہتے ہیں؟ سفید پوش. مطلب جاب شاب اچھی ہے، پیسہ اچھا رہے، گھر اچھا ہے تھوڑا سا، اور اچھا گاڑی شاڑی بیسک چیزیں ہیں، اور لائف اسٹائل اچھا ہے. یہ آپس میں ان کا رابطہ ہوتا ہے. میجارٹی طبقہ کون سا ہوتا ہے؟ لوور کلاس کا. اب معاشرے میں ذرا جائیں دیکھیں، یہ جو مڈل کلاس ہے یہ لوور کلاس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا پسند بھی نہیں کرتے. برہمن بیٹھے ہیں اوپر، حاکم طبقہ بیٹھے ہیں، تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ آ کے غریب کے ساتھ کھانا کھائیں گے. وہ تو دور ہیں، وہ تو فرعون ہیں. ایک مڈل کلاس بھی طبقہ ایک لوور کلاس سے بیٹھنا پسند. رسول کی سیرت دیکھیں، ائمہ کی سیرت دیکھیں، وہ پسند کرتے تھے کہ کسی فقیر کے ساتھ جا کے کھانا کھائیں. اسی طبقاتی نظام کو ختم کرنے کی عملی مثال یہ ہے. ہم بھی کہیں نہ کہیں فرعونی سوچ رکھتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. دوسروں کو بلیم دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کہ میں بھی کہیں فرعونی سوچ رکھتا تو نہیں ہوں. ایک غریب انسان آج مجھ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اس کے کپڑے میلے ہیں، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے. اس کو گاڑی میں نہیں بٹھاتا، اس کو پاؤں خراب ہے، میری گاڑی خراب ہو جائے گی. روزمرہ دیکھتے ہیں. خیر میں آگے بڑھ چکا ہوں. اس کو کہتے ہیں فرعونی معاشرہ، طبقاتی معاشرہ. قرآن کہتا ہے فرعونی نظام کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اپنی برتری کا اظہار کرتا ہے. ایک قرآن کے سٹیپ میں سورۃ حدید آیت نمبر جو ہے تقریباً 25 ہے، اسی طرح 35 ہے، جا کے پڑھ سکتے ہیں. خدا فرماتا ہے کہ فرعونی نظام کے اندر جو حاکم طبقہ ہے سب سے پہلے اپنی برتری کا اظہار کرتا ہے، بلند آپ کو محسوس کرواتا ہے.
پھر معاشرے میں طبقے پیدا کرتا ہے، ایک اپنے وزراء پیدا کرتا ہے، پھر اس سے نچلے طبقہ، اس سے نچلا، اسی طرح درجہ بندی کرتا ہے، اور کرتا کیا ہے کہ سب کا آقا، سب کا جو مالک خود بنتا ہے، اس کے نیچے ایک طبقہ ہوتا ہے، وہ نیچے والے کو کنٹرول کرتا ہے، نیچے والے کو، اس طرح ایک غریب انسان، ایک لوور کلاس کے اوپر کئی درجے ہوتے ہیں جو ان کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کے معاشی اتصال کرتے ہیں، ان کے حقوق کا اتصال کرتے ہیں، بالکل بیسک نیڈ سے ان کو محروم کرتے ہیں۔ یہ فرعونی نظام ہے۔ پھر آخر میں حکومت کیسے کرتا ہے فرعونی نظام؟ دو طریقے سے، جو لڑکے ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، ان کا قتل کرتا ہے، اور عورتوں کو اپنا غلام بناتا ہے۔ آپ کہیں گے فرعون وہ تو کرتا تھا، جوانوں کو قتل کرتا تھا، عورتوں کو اپنا کنیز بناتا تھا۔ آج ماڈرن دور آ گیا۔ وہ کیسے؟ آج ان کے جسم کو قتل کرنے کی بجائے یہ فرعونی نظام ان کی عقل کو ختم کرتا ہے، بے شعور بناتا ہے، بے شعور بنا کے اپنا کیا کرتا ہے؟ فالوور۔ آج کے زبان غلام کو میں کہوں گا، غلام سے کیسے کہتے ہیں؟ بہترین زبان کیا اس کی؟ فالوور۔ بے شعور بنا کے اس کو فالوور بنانا ہے اپنا۔ اور عورتوں کو کیا کرتا ہے؟ عورتوں کی ہوا سے، عورتوں کے جو ہوا سے وہ بھی ہوس پوری کرتے تھے، یہ بھی اس کو کہیں نہ کہیں استعمال کر رہا ہوتا ہے اپنے نظام کے لیے۔ اب میں آگے نہیں جاؤں گا، پھر یہ خود دیکھیں کہ عورتوں کو کس طرح سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، عورتوں کو کس طرح معاشی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، عورتوں کو کس طرح ایڈ کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ سیاسی جلسوں میں بھی عورت ایڈ آ کے آ رہی ہے اس ٹائم۔ یہ گہرائی میں سوچے تو قرآن پکچر پیش کر رہا ہے۔ یہ فرعونی معاشرہ ہے، یہ طبقاتی معاشرہ ہے۔ اگلا معاشرہ کون سا ہے؟ ڈھانچہ، یہ پہلا معاشرہ ہے۔ دوسرا معاشرہ کون سا ہے؟ دوسرا معاشرہ وہ ہے جس میں سارے انسان برابر ہیں، جس میں سارے انسان برابر ہیں۔ یہ بھی قائم کہیں پہ نہیں ہے، یہ قرآن کی زبان میں ہے، ابھی اس کو نافذ ہونا ہے۔ آپ یہ نہ سکتے کہیں پہ قائم ہو چکے، قائم نہیں ہوا، اس کو نافذ کرنا ہے، قائم کرنا ہے۔ ابھی ڈھانچہ سن لیں، سارے انسان برابر، سارے صرف ایک ہستی کے عبد ہیں۔ وہ ہستی کون ہے؟ اللہ۔ بس اس خدا کے بعد دو صفحے یہاں پہ، وہاں پہ 5 6 7 8 صفحے ہو سکتی ہیں۔ وہاں پہ کہتے ہیں خدا اوپر بیٹھا ہے، نیچے فرعون بیٹھا ہوا ہے، اس سے نیچے وزیر بیٹھا ہوا ہے، اس سے نیچے کنگ میکر بیٹھا ہوا ہے، اس کے نیچے فلاں بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں بیٹھے ہوئے ہیں، آخر میں انسان غلام بیٹھا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ایک خدا کی صف ہے، دوسری صف کیا ہے؟ انسانوں کی ہے، اور ایک صف میں سارے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جب ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں، ساروں کو وسائل بھی ایک جیسے ملیں گے، ساروں کو حقوق بھی ایک جیسے ملیں گے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوگا، اگر سارے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، سارے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں تو ان کا نظام کون چلائے گا؟ جب بھی ہم حکومت کی بات، حاکم کی بات کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ اوپر آتا ہے، نہیں آتا؟ ایک عقلی بات ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں ذرا آگے سوچیں، میں سمجھا پا رہا ہوں نہیں سمجھا پا رہا۔ آیا قرآن کی اس دلیل کو آپ دلیل پیش کر سکتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، سارے انسان برابر ہونے چاہیے، بات تو بڑی خوبصورت ہے، لیکن جب پریکٹیکلی معاشرے میں اپلائی کریں اس کو، تو جب وہاں پہ اپلائی کرتے ہیں، وہاں پہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ سارے انسان برابر کھڑے ہو جائیں، کوئی کسی کے نیچے نہ آئے، کوئی کسی کی بات نہ مانے، سارے خدا کی ڈائریکٹ بات مانے۔ یہی بنتا ہے نا کہ میں کسی کی بات نہ مانوں، صرف ڈائریکٹ کس کی بات مانوں؟ خدا کی بات مانوں۔ تو پھر یہ ہے کہ انسانی معاشرہ کیسا چلے گا؟ یا تو خود خدا جسمانی نعوذ باللہ جسمانی شکل میں آئے نعوذ باللہ اور وہ حکومت کرے، ورنہ کہیں نہ کہیں کوئی انسان آ کے بیٹھے گا نہیں بیٹھے گا؟ تو اس سے پھر وہی معاشرہ پیدا ہوگا، کون سا؟ طبقاتی۔ اس کو حل کیسے کریں؟ سمجھ یہ کہ یار آپ جو بیٹھے ہیں، مجھے سوال سمجھ میں آیا ہے؟ ہاں بھائی حسن آ گیا ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا، جواب بھی سمجھ میں آ جائے گا، ورنہ جواب اوپر سے جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے طبقاتی معاشرے کا رد کر دیا کہ معاشرے میں طبقہ بندی، سارے انسان برابر ہوں، ساروں کو وسائل برابر ہوں، کوئی کسی کا حاکم نہ ہو۔ بھئی سوال یہ ہے اگر کوئی کسی کا حاکم نہ ہو، اوپر نہ ہو بیٹھا ہو، تو معاشرہ کیسے چلے گا؟ معاشرے کی زبان کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ تو یہاں پہ بڑا خوبصورت کلیہ ہے جو خطبہ حجۃ الوداع میں رسول نے فرمایا تھا، سارے انسان برابر ہیں، کالا گورا آجمی عربی غریب امیر سارے کہیں۔ فضیلت کس کو ہے؟
اب یہاں بڑا میٹر کرتا ہے، نبی نے فضیلت کس کو قرار دیا کہ کون افضل ہے آپ میں سے؟ تقوی والا۔ یہ جو فضیلت نبی نے قرار دیا، مطہری شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں اسی فضیلت کے اندر سیاسی حکم تھا۔ کیسے؟ نبی یہ کہنا چاہ رہے تھے جو تم میں سے با تقوی ہوگا وہی تمہارا حاکم بنے گا، کیونکہ وہ کسی کا معاشی اتصال، وہ کسی کو غلام نہیں بنائے گا، وہ بھی عام انسانوں کی طرح رہے گا، اس کا خدمت گزار ہوگا۔ ہمارے سامنے مولا علی کی حکومت سامنے ہے، آج کی مثلا کہ امام خمینی کی حکومت کیا ہے آپ کے سامنے ہے۔ کون سے لوگ ہیں؟ با تقوی لوگ، ان کو فضیلت ملی ہے خدا کے نزدیک، یعنی کہ سارے انسان برابر ہیں، لیکن فضیلت کا مطلب پھر یہ بھی نہیں کہ غلام بنا لے، نہیں، ان کو حکومت کرنے کا اختیار ہے، یہ حاکم، ان کے ہاتھ میں زمام آئے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اب اگر ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی انقلابی شخصیت ہے، نبی کے پاس انقلابی آئیڈیالوجی ہے، اس نے معاشرے میں کیا کرنا ہے؟ انقلاب برپا کرنا ہے۔ تو انقلاب برپا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ طبقاتی اور فرعونی معاشرے کو تبدیل کرنا ہے توحیدی معاشرے میں۔ توحیدی معاشرہ کون ہے؟ جس میں سارے انسان برابر ہیں، ساروں کو حقوق وسائل برابر ہیں، لیکن اس معاشرے کی زمام کس کے ہاتھ میں ہے؟ با تقوی انسان۔ اور خدا نے اس کے مصداق بتا دیے، وہ یا نبی ہو سکتا ہے، یا امام ہو سکتا ہے، یا نائب امام ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی انسان اس مقام پہ نہیں آ سکتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ نبی کا ہدف تھا، بعثت کا انقلاب برپا کرنا معاشرے میں ہمیشہ۔ ایک اور جو اسی سے ریلیٹڈ ہے، اگلی بات ہے، اس پہ ذرا غور کرنا ہے، وہ بہت اہم ہے۔ ابھی بھی آپ مکمل، کیونکہ یہاں سے کافی لوگ اپنا راستہ نکال سکتے ہیں کہ ہم بھی انقلاب برپا کرنا چاہ رہے ہیں، ہم بھی معاشرے میں طبقاتی نظام ختم کرنا چاہ رہے ہیں، ہے نا، ہم بھی کسی غلام یہاں پیدا، ہم آزاد معاشرہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ آج کل لوگوں یہ ہے نا کہ ہم پاکستان کو کیا بنائیں گے؟ آزاد۔ تو نعرہ تو ٹھیک ہے، ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے کہ ایک معاشرہ کیا ہونا چاہیے؟ آزاد۔ ایک معاشرے میں عدالت ہونی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، حقوق ساروں کو ملنے چاہیے، وسائل ساروں کو۔ تو میرے خیال میں نعرہ تو آج بھی یہی لگ رہا ہے، لگ رہا نہیں لگ رہا؟ تو پھر تو ساتھ دینا چاہیے۔ اس میں ابھی یہاں باتیں کی ہیں ہم نے، ان کلیات کے مطابق تو کیا دینا چاہیے؟ اس تحریک کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن اس میں ایک چیز نہیں ہے، وہ کون سی چیز نہیں ہے؟ با تقوی افراد، یعنی کہ جو لیڈ کر رہا ہو، شخصیت رہبر، وہ قرآنی نہ ہو، جو خدا نے مقرر کیے ہیں، نبی یا امام یا نائب امام، تو آپ اس کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اچھا آپ یہ کہ یہاں بلین پھل والے ساری، پھر اس کا مطلب ہے اس کا حصہ نہ بنے، ایک عالم جو 2 نمبر ہو فار ایگزامپل، اس کا بھی حصہ بن جاتے ہے کا نہیں۔ قرآن نے یہاں پہ دلیل پیش کی ہے ایک، اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ انقلابی لیڈرشپ بھی وہی ہو جو خدا نے تعین کی ہے، اس کے علاوہ جو بھی لیڈرشپ آئے گی وہ فیک ہوگی، انقلابی بے شک کیوں نہ ہو۔ اس کی قرآن نے کیا دلیل پیش کی ہے، یا اس کی مکتب اہل بیت نے کیا دلیل پیش کی ہے، وہ سمجھنا بہت ضروری ہے آج کے لیے۔ ورنہ اگر یہ صرف بات کریں کہ معاشرہ آزاد ہو، معاشرے میں انصاف ہو، معاشرے میں طبقاتی نظام ختم ہو، یہ تو نعرے آج بھی لگ رہے ہیں۔ اعتراض ہم نے یہ کیا کہ اس کی لیڈرشپ کس کے ہاتھ میں ہو؟ وہ انقلابی لیڈرشپ ہو جو خدا کی طرف سے تعین شدہ ہو، وہ امام ہو، نبی ہو یا نائب امام ہو۔ تو ایک عام انسان سوال کر سکتا ہے جو امامت کو نہیں مانتا، فار ایگزامپل امامت کو نہیں مانتا، وہ کہتے تم لکیر کے فقیر ہو، فار ایگزامپل تم کہتے بس وہی شخص آئے وہ انقلاب برپا کرے، باقی کوئی شخص انقلاب برپا نہ کرے، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہوگی؟ دیکھیں دلیل ہونی چاہیے نا۔ آج اگر آپ کسی کو رد کرتے ہیں کہ وہ انقلاب نہیں، وہ غلط ہو رہے ہیں، تو کس بنیاد پہ رد کریں؟ کوئی رد تو دلیل تو ہونی چاہیے۔ دلیل ہے مکتب اہل بیت میں، اس سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ دلیل یہ ہے۔ اب ذرا غور کریں، آخری باتیں چند، اور یہ بہت اہم ہے، پورے نچوڑ ہیں آج کی بحث کا۔ رہبر نے خود جملات لکھے ہیں، اگر آپ کوشش کریں کہ وہ اس اگر ریڈ کریں، ایک صفحے بنتی ہے یہ والی جو نتیجہ نکلتا ہے نا، رہبر نے اس کو نکالا نتیجہ، اگر آپ اس کو خود پڑھیں نا، خود آپ کو ایک مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اب صفحہ نمبر کون سا ہے میں لکھ نہیں پایا، بہرحال نبوت کے اندر، کتاب کے اندر، یہ تقریر نمبر میرے خیال میں تیسری ہے، چوتھی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں 2 آئیڈیالوجیز ہیں۔ کیا ہیں 2؟ ایک مادی آئیڈیالوجی، ایک الہی آئیڈیالوجی۔
اس کو غور کریں۔ اب یہاں سے آپ خود اندازہ لگائیے گا کہ کون سا رہبر مادی آئیڈیالوجی کا پیروکار ہے، بے شک وہ اسلام کا نعرہ ہی کیوں نہیں لگا رہا، اور کون سا رہبر الہی آئیڈیالوجی پہ چل رہا ہے، اس عملی انداز سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ کیسے؟ رہبر فرماتے ہیں، میں خود پڑھتا ہوں، آپ اس کو غور کریں۔ رہبر فرماتے ہیں مادی آئیڈیالوجی کا نقطہ نظر یہ ہے، غور کرنا ہے، ایک صحیح، ایک فلاحی، ایک عادلانہ، طبقاتی نظام سے پاک پرسکون نظام کی تشکیل۔ یہ کس کا نعرہ ہے؟ مادی آئیڈیالوجی کا نعرہ یہی ہے کہ معاشرے میں انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کرنا، فلاحی معاشرہ جو اسلامی دنیا میں پایا جاتا ہے بیسیکلی ایک۔ اچھا، اب یہ نظام بن گیا تو لوگ اچھے انداز میں زندگی گزاریں گے، ان کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ لوگ اچھے انداز میں زندگی گزاریں گے، معاشرہ خوشحال ہوگا، جہالت کا خاتمہ ہو جائے گا، ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، معاشرہ بالکل آزاد ہوگا۔ رہبر کہتے ہیں سارا کچھ ہو گیا، یہ آزاد معاشرہ بن گیا، معاشرے میں انصاف مہیا ہو گیا، ہر انسان خوشحال ہے۔ اگلا ہدف کیا ہے آپ کا؟ کیا کرنا ہے اس کا؟ آزاد معاشرے کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ یہ تو ایک جانور بھی ماشاءاللہ اچھے انداز سے رہتے ہیں، وہ دوسرے بھیڑ بکریاں نہیں مارتے ہیں، آزاد رہتے ہیں، کھاتی پیتی ہیں، چرواہا دیکھیں نا، وہ چراگاہ کے اندر بھیڑ بکریاں تو سکون سے کھا رہی ہوتی ہیں، کوئی حق نہیں مارتی دوسرے کا، خصوصاً بھیڑ بکریاں۔ باقی بڑے جانور چلو کھاتے پیتے ہیں، بھیڑ بکریاں اپنے انداز سے چراگاہ کے اندر سکون سے کھا رہی ہوتی ہیں، مستی میں ہوتی ہیں، بچے پیدا کر رہی ہوتی ہیں، ان کو پال پوس بھی کر رہی ہوتی ہیں، ان کو دودھ بھی پلا رہی ہوتی ہیں، ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ بھی آزاد معاشرہ ہوتا ہے۔ اور رہبر یہی کہنا چاہ رہے ہیں، یہ آزاد معاشرہ بنا کر، یہ آزاد نظام بنا کر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگلا ہدف کیا ہے آپ کا؟ حقوق دلا کے کیا کرنا ہے آپ نے؟ یہ حقوق دلا کے کیا کرنا ہے آپ نے؟ رہبر کہتے ہیں یہیں پہ جو مادی آئیڈیالوجی کے رہبر ہوتے ہیں، جو تحریکیں ہوتی ہیں، یہاں پہ آ کے رک جاتی ہیں، آگے ان کی نظر ختم، اور رہبر کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ عوام کا ٹائم ویسٹ کرنے کے برابر ہے۔ عوام کو کیا ہے؟ ٹائم۔ تو پھر ہم کیا جاتے ہیں؟ الہی آئیڈیالوجی کیا جاتی ہے؟ اگر مادی آئیڈیالوجی یہاں پہ ہم کہتے ہیں آزاد معاشرہ بنا کر اگلا ہدف نہیں ہے، تو الہی آئیڈیالوجی کیا کرنا چاہتی ہے؟ اس کا ہدف کیا ہے؟ لیکن مادی آئیڈیالوجی کا ایک ہی ہدف ہے کہ ہم آزاد معاشرہ بنائیں، وہ بنا نہیں پایا آج تک، ان کی بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے صرف، ورنہ کوئی معاشرہ بھی آزاد آج تک نہیں بن سکا ان سے۔ تاریخ گواہ ہے، سارے طبقاتی اور ظلم پر نظام بنے ہوئے ان کی میں سے تھیوری کی بات کروں، جو تھیوری میں لکھتے ہیں، جس طرح ہمارے قرآن کا نظریہ ہے، اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹ ہم بھی نہیں کر سکے۔ مادی آئیڈیالوجی کے بھی جو مفکرین ہیں، ان کی تھیوری یہی کہتی ہے، لیکن اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹ وہ بھی نہیں کر سکے۔ لیکن مسلم دنیا میں زیادہ رجحان اسی کا پایا جاتا ہے، یہ بھی میکسیمم نعرہ لگاتے ہیں آزاد، انصاف، فلاں 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 حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن رہبر کہتے ہیں جو الہی رہبر ہوتا ہے، امام ہو، نبی ہو، نائب امام ہو، اس کا اصلی جو ہدف ہوتا ہے، وہ یہ جو اصلی مرکزی ہدف ہے، وہ یہ ہے کہ بنی آدم کو انسان بنانا، بنی آدم کو انسانیت کے کمال تک لے جانا، تکامل انسان کروانا، تکامل انسان کروانا۔ اب تکامل انسان کروانے کے لیے کیسے تکامل انسان کروانا ہے؟ وہ مثال ہے، جس طرح ہم بچپن میں تھے، ہمارا جسم کیا تھا؟ کمزور تھا، ہماری طاقت کمزور، ہماری عقل کمزور، ہمیں بولنے کی طاقت کمزور، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا جسم کیا ہوا ہے؟ کامل ہوا ہے نا۔ کوئی چیز باہر سے آئی ہے یا اندر جو جسم تھا وہی طاقتور ہوا ہے؟ باہر سے کچھ نہیں گیا، خوراک گئی ہے صرف نا، باقی جو طاقتور ہوئے ہماری، میری ہڈی وہی تھی، وہی ہڈی کیا ہوئی ہے؟ طاقتور ہوئی ہے۔ میرے مسل، میرے پٹھے وہی تھے، کمزور تھے، انہی کے اندر طاقت یہ ہے کہ آج طاقتور ہو گئے۔ یہ جسمانی ارتقاء ہے۔ رہبر یہ کہتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کو انسان بنانا جو انبیاء کا ہدف ہے، انسان کو کمال تک پہنچانا، وہ کمال کون سا ہے؟ مادی کمال تو یہ مادی تفکر والے بھی دے رہے ہیں نا، اچھا، جب ہم کہتے ہیں اچھا کھانا پینا ہو، اچھا ماحول ہو، تو جسم تو ماشاءاللہ بہترین ترقی کرے گا۔ اصل یہ نہیں تھا، اصل یہ تھا کہ جس طرح
انسانی جسم ارتقاء کرتا ہے، اسی طرح انسانی روح کے اندر ایک پوشیدہ خزانے ہیں۔ انسانی روح کیا ہے؟ جس طرح مائنز کانے ہوتے ہیں، کان کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ خزانے ہوتے ہیں۔ انسانی روح ایک بیج کی طرح ہے، اس کے اندر ایسی صلاحیتیں، ایسے پوٹینشیل ہیں، اس کو پروان چڑھانے کے لیے ایک خاص معاشرے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ خاص معاشرے۔ کیسے؟ مثلا مثال دیتا ہوں، آپ آم کا باغ لگانا چاہ رہے ہیں۔ کس کے؟ آم کا باغ جی بی میں ہو جائے گا، بلتستان میں۔ آپ یہاں سے ماشاءاللہ بہترین قسم کا بیج لے کے جائیں، وہاں تو موسم ٹھنڈا ہے ماشاءاللہ ہے، موسم ٹھنڈا ہے، موسم بڑا اچھا ہے، سہانا موسم ہے، وہاں جا کے یہاں سے اچھا سے اچھا بیج اور جو بھی ریکوائرمنٹ ہیں، اس کے لیے کھاد ہے، اس کے لیے جو بھی چیزیں ہیں، سارا کچھ لے کے جائیں وہاں، مجھے آم کا باغ اگا کے دکھائیں۔ کیوں نہیں اگا سکتے؟ لیکن آپ کے پاس بیج بھی ہے، آپ کے پاس وہ تمام چیزیں جو بیج کو ضرورت ہیں، اس کی غذا، وہ سارے لے کے جائیں وہاں آم کا باغ اگا کے دکھائیں۔ ہاں بھی حسن ہیں، موسم ٹھنڈا ہے، گڈ ماشاءاللہ، ایک وجہ یہ ہے، اور زمین پتھریلی ہے، اور یہ آب و ہوا بہترین۔ یہ جزوی باتیں ہوں گی، کلی بات کریں آم کے بیج کو پروان چڑھانے کے لیے، ایک مکمل درخت بنانے کے لیے جو مناسب ماحول چاہیے وہ نہیں ہے وہاں پہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ جو آم کا بیج ہے وہ پروان چڑھانے کے لیے اس کو مناسب ایک خاص ماحول چاہیے، اس خاص ماحول میں وہ پروان چڑھ سکتا ہے، ورنہ اچھا یہاں کوئی بیٹھا ہو وہ ایگریکلچر کا بندہ، وہ کہتا ہے مجھے بیج دکھائیں، میں اس کو وہاں پہ پروان چڑھا دوں، میں بھی وہ ایک بیج لے کے جائے، اس پہ سالوں محنت کرے، وہ ایک آم کا درخت بنا سکتا ہے، لیکن کتنا بنائے گا؟ ایک۔ اب نبی نے انسان پورے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے ایک شخص کو انسان بنانا ہے یا پورے معاشرے کو بنانا ہے؟ اب پورے معاشرے کو بنانا کیسے بنائے انسان؟ ساروں کو پکڑے، ہاں پہ شاکر تم ادھر ہو، ہاں پہ حسیب تم ادھر ہو، ہاں پہ فلاں تم ادھر ہو، آج تو تیری باری ہے تو میرے پاس آ جا، لیکچر سن، میری بات سن۔ نبی یہی کام کرتا ہے۔ سمپل آپ باغبان کی مثال لیں، باغبان آم کا باغ اگانا ہے اس نے، تو سب سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ مناسب ماحول تیار کرے گا، ایسی آب و ہوا کا انتخاب کرے گا، ایسے ماحول کا انتخاب کرے گا، ایسی زمین کا انتخاب کرے گا، پھر اس زمین کو خاص طریقے سے بنائے گا، بنا کے اس کے اندر کیا ہوئے گا؟ بیج۔ اس بیج سے باغ تیار خود بخود ہو جائے گا، سینکڑوں میں آم کے باغ آ جائیں گے، پھل آنا شروع ہو جائے گا، کم محنت سے فائدہ زیادہ۔ وہاں پہ ایک آم اگاتے اگاتے پوری ایک زندگی گزر جائے گی، ایک آم بھی شاید پروان نہ چڑھا سکیں۔ انبیاء صرف چند لوگوں کو انسان بنانے نہیں ہے، انبیاء یا ائمہ یا عالم پورے معاشرے کو، پوری دنیا کو انسان بنانے کے لیے، انسانی جو اندر ایبیلٹیز ہیں اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ کیسے؟ انسان کی روح کو آم کے بیج کی طرح سمجھے، انسان کی روح کو آم کے بیج کی طرح۔ اگر اس بیج کو، انسانی روح جو ہے، یہ بیج ہے، اس کو مناسب ماحول نہ ملا، لیکن زمین میں بو تو کیا گیا ہے، بو دیا گیا نا۔ مناسب ماحول کا مطلب کیا ہے؟ انسانی روح، آج ہمارے سارے انسان بیٹھے ہیں، اگر ہمیں ایک مناسب ماحول نہ ملے، لیکن یہ نہیں کہ نہ ملے، آپ کو زمین مل چکی ہے، آپ کو ماحول مل چکا ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ ایک زمین کے اندر دھنسے ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ ایک معاشرے کے اندر جو زمین کی بات کر رہے تھے، آپ کو وہ نظام ہے، آپ کو وہ معاشرہ ہے، آپ چاہیں نہ چاہیں ایک معاشرے میں آپ کا بیج اتار دیا گیا ہے، اتارا گیا ہے نا۔ اب مجھے بتائیں کس طرح ممکن ہے کہ اس روح کو کمال تک جانے کے لیے خاص ماحول چاہیے، اور ہم وہ خاص ماحول بنائے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ اس روح کو ہم کمال تک پہنچا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے خود بخود یہ روح کیا ہو جائے گی؟ کیا ہو جائے گی؟ گل سڑ ہو جائے گی۔ یعنی کہ انسانی پورے، آج پاکستانی معاشرے کی بات کریں، پاکستانی معاشرے جو انسان ہیں، اس انسان کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے، کمال تک پہنچانے کے لیے، جتنے بھی انسان ہیں ان کو کیسے کمال؟ مثلا ایک چرواہا کو ابوذر بنانے کے لیے
اب دنیا میں چرواہا کتنے گزرے ہوں گے؟ کسی کا نام ہے؟ ابو ذر کا نام ہے. اس کو کس نے ابو ذر بنایا؟ ایک الہی رہبر نے الہی نظام کے تحت. ایسے نا. کمیل کون تھا؟ کھجوریں بیچنے والا. کھجوریں بیچنے والے کتنے ہوں گے بازار پھرے؟ کسی کا نام ہے؟ ایک کھجور بیچنے والی کیا حیثیت ہے آگے معاشرے میں؟ کوئی حیثیت ہے؟ اس نظام میں دیکھیں اس کھجور بیچنے والے کی حیثیت کیا ہے. جب ایک کھجور بیچنے والے کو ایک چرواہ کو، یہ رہبر نے مثالیں دی، میں نے نہیں دی، رہبر نے، چرواہ کو وہ الہی رہبر وہ اور مناسب ماحول ملتا ہے، وہ الہی نظام، الہی معاشرہ ملتا ہے تو کمیل اور ابو ذر بنتے ہیں. ورنہ پھر کیا بنتے ہیں خود سوچ لیں، اگلی اس کے اپوزٹ آئے گی پھر. اس لیے جو انبیاء آتے ہیں، انبیاء یا امام یا عالم، ان کا ہدف ہوتا ہے انسانیت کو، انسانی روح کو کمال تک پہنچانا. اس انسانی روح کو کمال تک پہنچانے کے لیے ان کو ایک ایسے ماحول کی ضرورت ہے، مناسب ماحول. وہ مناسب ماحول کون سا ہے؟ وہ ہے آزاد معاشرہ. وہ ایسا معاشرہ جہاں پہ عدالت ہو. وہ ایسا معاشرہ جہاں پہ کوئی کسی کا غلام نہ ہو. وہ ایسا معاشرہ جہاں پہ ساروں کے حقوق ساروں کو برابر ملیں. یہ نہ ہو کہ معاش کے چکر میں وہ اپنی آخرت بھی گنوا بیٹھے. جو نبی انقلاب برپا کرتا ہے وہ انقلاب برائے انقلاب نہیں ہوتا. نبی، امام یا الہی رہبر، عالم ربانی، وہ انقلاب اس لیے برپا کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس انقلاب کے ذریعے، اس الہی نظام کے ذریعے اس معاشرے کو خدا تک لے جائے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور خدا کی طرف جانا ہے. یہ خدا کی طرف کون لے کے جائے گا؟ الہی رہبر، الہی نظام کے ذریعے. اب کیونکہ معاشرے میں طبقاتی، فرعونی یا غیر الہی نظام ہے تو نبی ہو یا آج نبی ہے یا امام زمانہ ہے، وہ سب سے پہلے بنیادی کام کریں گے، اس معاشرے میں انقلاب برپا کریں گے. یا نائب امام جو بھی ہوگا، نائب امام کا ہدف و مقصد کیا ہوگا؟ معاشرے میں انقلاب برپا کرنا، اور وہ انقلاب برپا کر کے اس معاشرے کو خدا تک لے جائے گا. اب آخری دو باتیں جو میں سوال اٹھایا تھا، اگر ایک وہ شخص انقلاب برپا کرے جو نہ امام ہو یا نہ نبی ہو نہ نائب امام ہو، وہ انقلاب برپا کر دے پیدا، وہ آزاد معاشرہ بنا دے، وہ عادلانہ نظام بھی قائم کر دے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اس نظام کو قائم کرنے کے بعد انسانوں کو انسانیت کے مقام تک لے جا سکتا ہے؟ وہ خود بھی انسان نہیں ہے، اس کا بھی جسم ترقی کیا، اس کے جسم نے ترقی کی، اس کی روح خود ڈیمیج ہے، اس کی روح خود ختم ہے، بلکہ وہ عام انسان سے زیادہ فاسق و فاجر ہے. ساروں کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، ساروں کا. ابھی یوٹیوب کھولیں، ساروں کا لکھ لیں، ساروں کے نام، ان کے کہانیاں سامنے آ جائیں گی. کس طرح ایک بے وقوف قوم ہوتی ہے ایسی، بے شعوری اسی کو کہتے ہیں. یہ بے شعوری یہ کہلاتی ہے. بے شعوری کو ڈگری ہولڈر یا نہ ہونے کو نہیں کہتے ہیں. خدا کے نزدیک باتقوا صالح ترین لوگ آپ کے حاکم ہو سکتے ہیں. صالح ترین باتقوا کیوں ہوں؟ کیونکہ جب نظام قائم کریں گے، اس نظام کے ذریعے آپ کو اور آپ کے معاشرے کو ابو ذر اور کمیل بنائیں گے، مقداد بنائیں گے، سلیمان فارسی بنائیں گے، جون بنائیں گے، حبیب بن مظہر بنائیں گے، مالک اشتر بنائیں گے، عمار یاسر بنائیں گے. ورنہ ایسے کردار پہ تاریخ میں رہیں گے. تو بہرحال اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے ان سارے فتنوں سے، ساری چیزوں سے، مکتب اہل بیت اگر سمجھیں صحیح حقائق طریقے سے، تو ہم کسی دور میں بھی کنفیوز یا گمراہ نہیں ہوں گے. اور یہ رہبر کی کتاب نبوت ہے، کوشش کریں اس کو مطالعہ کریں. آج کے دور میں جو آج کے حالات چل رہے ہیں، یہ حالات میں اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ کافی ساری چیزیں آپ کی کلیئر ہو جائیں گی. کسی کا سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.